الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. آپ نے سنا اللہ فرماتا ہے اپنا منہ سیدھا کرو، یعنی قبلے کی طرف عبادت کے لیے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جسے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے، یعنی قیامت کا دن. اس دن الگ ہٹ جائیں گے، بہشتی الگ، دوزخی الگ. جو کفر کرے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جو اچھا کام کریں وہ اپنے ہی لیے تیاری کر رہے ہیں تاکہ اللہ صلہ دے جو ایمان لائے، جنہوں نے ایمان لا کر اچھے کام کیے. اپنے فضل سے اللہ ان کو نوازے. بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. اس حوالے سے ضروری باتیں آپ کو بتا چکا، ایک بار پھر دوہرا رہا ہوں کہ ایمان بنیاد ہے. ایمان کے بغیر جو لوگ کتنے ہی اچھے کام کر لیں، وہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے پسندیدہ نہیں ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. ان کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ان کے اچھے کاموں کا بدلہ دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے.
ایمان کے بغیر کسی کی بخشش نہیں ہوگی۔ مدار نجات، بخشش نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ ایمان والا ہی جنت میں جائے گا بالآخر، اور جو ایمان والا نہیں ہے اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ ایمان نام ہے عقیدوں کے صحیح ہونے کا، پکے یقین کا، سچی بات ماننے کا۔ آپ ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ایمان والوں کی 6 نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اترا اور جو ان سے پہلے نبیوں پر اس کو مانتے ہیں اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ 6 نشانیاں۔ ضروریات دین کی وہ ضروری، قطعی، اصولی، بنیادی باتیں جن کا ماننا ضروری ہے ان کو ضروریات دین کہتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک بات کو بھی اگر نہ مانے تو ایمان والا نہیں رہتا۔ مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے دین کی تمام ضروری باتوں کو ماننا لازمی ہے۔ کسی ایک ضروری قطعی بات کا انکار کرے گا ایمان سے نکل جائے گا۔ پھر ضروریات اہل سنت کے، اہل سنت ہونے کے لیے کیا کیا باتیں ماننا ضروری ہے، میں اپنی مختلف تقریروں میں بتاتا رہتا ہوں، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم ضروری باتوں پر توجہ نہیں دیتے۔ اہل سنت میں اس وقت جو حال ہے وہ یہ کہ مستحبات، مستحب کی جمع اس کے معنی پسندیدہ، پسندیدہ باتوں پر، نفلی عبادات پر زور ہے۔ فرض واجبات کے حوالے سے لوگ کمزور ہیں۔ مثلاً میں ان سے یہ کہوں کہ 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے پڑھو، اس پر توجہ نہیں ہے۔ اگر ان کو کوئی وظیفہ بتا دوں اسے پڑھتے ہیں، بلا شبہ بہت ثواب ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، درود شریف، اذکار کا پڑھنا بہت فائدہ مند ہے، مگر جو فرض اور واجب چیزیں ہیں ان کی طرف توجہ کم ہے۔ دیگوں کا مسئلہ آئے گا، حصہ لیں گے۔ طلباء کے تعلیم کا مسئلہ آئے گا، حصہ نہیں لیں گے۔ یہ کمزوریاں ہیں، اس پر توجہ نہیں دیتے۔ اگر آپ کا اپنا بچہ اس قابل نہیں کہ آپ اس کو عالم دین بنائیں، تو آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کسی بچے کا خرچ اٹھا لیں تاکہ وہ سکون سے دین کی تعلیم حاصل کرے۔ اس پر توجہ نہیں دیں گے۔ ہاں، پتہ چلے گا کہ جی لنگر پکانا ہے، اس میں حصہ ڈالیں گے، بہت اچھی بات ہے، کھانا کھلانا لوگوں کو بہت ثواب ہے، مگر جو ضروری باتیں ہیں ان پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ تو ایمان کے لیے اہتمام ہونا چاہیے کہ کون سی باتیں ماننا ضروری ہیں، پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک شخص کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں کون سی بات کروں گا تو ایمان سے نکل جاؤں گا، کون سا کام کروں گا ایمان سے نکل جاؤں گا، یہ اس کو معلوم ہونا چاہیے، مگر سیکھتے ہی نہیں، توجہ ہی نہیں دیتے۔ تو یہ ہماری وہ کمزوریاں ہیں جن سے
دوسرے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ آپ نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا، انٹرنیٹ کے حوالے کر دیا ان کو، وہاں سے ان کو جو کچھ ملتا ہے وہ اسی پر یقین کر لیتے ہیں اور کنفیوژن، الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کے لیے صحیح بات کو قبول کرنے میں دشواری ہوتی ہے، کیونکہ غلط بات سن کے انہوں نے اپنے ذہن میں بٹھا لی ہوتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہر ایسی بات سے بچے جو کفر کی طرف لے جائے یا کفر ہو، اور جو کفر کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ جو کفر سکھائے گا وہ سب کا وبال اپنے اوپر لے گا، لیکن جو کرے گا وہ دوسرے کو تانا نہیں دے سکتا کہ تو نے ایسا کیا۔ تو سکھانے والا سب کا مجرم ہوگا، نیکی سکھانے والا سب کا ثواب پاتا ہے، گناہ سکھانے والا، غلط سکھانے والا سب کا وبال لیتا ہے۔ ایمان لا کر جو سب سے پہلا کام ہے وہ ہے ہم سب کو ایمان کی معلومات ہوں، تعظیم ہو اللہ اس کے رسول کی، اور نیک کام۔ اب نیک کام جو شریعت نے بتا دیے، ہم خود ایجاد نہیں کر سکتے، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو موقع کی مناسبت سے، ماحول کی وجہ سے کیے جاتے ہیں دین کے لیے۔ وہ دین میں اضافہ نہیں ہوتے بلکہ دین کے لیے کیے جاتے ہیں، اور وہ اچھے ہیں۔ جن کو شریعت نے اچھا کہا وہ کرنا ہے، جن کو شریعت و سنت نے پسند نہیں کیا وہ نہیں کرنا ہے، مگر اس کا فیصلہ عام آدمی نہیں کرے گا۔ یہ علماء کا کام ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور آپ کو صحیح رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو اچھے کام کرتے ہیں وہ اپنے ہی لیے تیاری کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے جہاں جانا ہے وہاں کے لیے وہ خود سے تیاری کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا ہر شخص کو آگے کے لیے تیاری کرنی ہے۔ موت آنی ہے، موت کے بعد برزخ ہے، برزخ کے بعد آخرت ہے، اس کے لیے ہم سب کو خود تیاری کرنی ہے۔ اور وہ تیاری کیا ہے؟ ایمان کو صحیح اور سالم رکھنا ہے، ثابت رکھنا ہے، قائم رکھنا ہے، اور نیک کام کرنے ہیں۔ وقت ضائع نہیں کرنا، بلکہ صوفیاء کے پاس بیٹھنے سے تو یہاں تک ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ کوئی ایک سانس بھی غفلت میں نہ گزرے۔ آدمی کوئی ایک سانس بھی ایسا نہ لے کہ اللہ کی یاد کے بغیر گزرے۔ ہر سانس کے ساتھ اللہ کو یاد کرو، مگر ہم صرف مشکل میں یاد کرتے ہیں، آگے پیچھے یاد نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے اچھے کام کیے، ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اللہ اپنے فضل سے انہیں صلہ دیتا ہے، اچھا انعام دیتا ہے، ان کے لیے جزائے خیر ہے۔ لیکن اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، ناشکری کرنے والے، کفر کرنے والے، ان کو کچھ نہیں ملتا۔ تو پہلی بات کیا ہوئی کہ ایمان مقدم ہے۔ مقدم کا مطلب پہلے، ایمان مقدم ہے اور عمل اس کے بعد۔ ایمان لا کر جو نیک کام کریں گے وہ عبادت کا درجہ پائیں گے، ان کا ثواب ملے گا۔ نیک عمل کی جزا، ہم کوئی بھی نیکی کریں تو اس کی جزا، اس کا اچھا بدلہ، اس کا انعام ہمارا دعویٰ نہیں ہے، یہ رب کا فضل ہے۔ اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا، اس کے فضل پر اس کو پتہ ہے میں نے کس نیت سے کیا ہے، کیسے کیا ہے، کیا میں نے غلط کمائی کی ہے، غلط پیسہ اللہ کی راہ میں لگایا ہے، تو یہ اللہ جانتا ہے۔ آپ دنیا سے چھپا سکتے ہیں، اللہ سے کچھ چھپا سکتے نہیں۔ مثلا ایک شخص کو لاٹری میں انعام مل گیا، اس نے اس لاٹری کے پیسے سے کہا کہ جی میں مسجد میں لگا دیتا ہوں، میں قرآن چھپوا دیتا ہوں،
میں نیکی کے کام، تو یہ جتنے وہ کرے گا لوگوں کو تو شاید نہیں پتہ چلے گا، مگر اللہ کو تو معلوم ہے کہ وہ پیسہ جس کا وہ مالک نہیں تھا، غلط کمائی تھی، اگر اس نے نیکی میں بھی لگائے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، اس پیسے کو بغیر ثواب کی نیت کے مستحق کو دے دے تاکہ اس کا وبال اس پر نہ رہے۔ ہم اس بات پر بھی توجہ نہیں دیتے، چنانچہ حدیث شریف میں انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، بس یہی کہے گا کہ آنے دو، کسی طرح پیسہ آ جائے۔ تو جنہوں نے پیسے کو ہی سب کچھ بنا لیا ہے انہیں خیال رکھنا چاہیے اور ہوش میں رہنا چاہیے۔ بے ایمان جس کا ایمان نہیں ہے اس کی کسی نیکی کا ثواب نہیں ہے، یہ یاد کر لیں، جو بے ایمان ہے اس کی کسی نیکی کا ثواب نہیں، کیونکہ ایمان کا ذکر اللہ نے عمل سے پہلے کر دیا، آمنو پہلے وعملوا الصالحات بعد میں۔ اب کہیں گے کافر لوگ کتنے اچھے کام کرتے ہیں دنیا کے لیے، تو ان کو اس کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے، مگر ان کو ثواب مل نہیں سکتا کیونکہ وہ ایمان والے نہیں۔ ان کے لیے اللہ نے دنیا میں آسانیاں کر دی ہیں، وہ دنیا میں عیش کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، مگر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے نہ ان کے لیے کوئی ثواب ہے نہ آخرت میں حصہ ہے۔ کافر سے اللہ ناراض ہے، جو کفر کرتے ہیں ان سے اللہ کہیے گا ہرگز راضی نہیں ہے۔ کفر اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، تو کفر کی وجہ سے جو بھی کافر ہوگا سزا پائے گا، وہ سزا سے بچ نہیں سکتا۔ اس کے سامنے حق واضح کیا گیا، بتایا گیا، اس کے باوجود وہ نہیں مان رہا تو وہ سزا کا مستحق ہے، اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اب سمجھنے کے لیے آسان بات ہے، جو اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ کے خلاف نہیں کرے گا، اور جو اللہ سے محبت نہیں رکھتا لازمی بات ہے یہ بغض کی علامت ہے، وہ اللہ کی بات کو نہیں مانے گا، تو کافر کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ دنیا کی تمام نعمتیں جتنی بھی ہیں آپ کو معلوم ہیں یا نہیں معلوم ہیں، دنیا کی نعمتیں رحمتیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی ہیں۔ آپ کو یہاں کوئی نعمت مل جائے آپ اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ تمام نعمتیں دنیا کی آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی ہیں۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دنیا کی نعمتوں کے متعلق جو لفظ آئے ہیں اس میں چکھنا، ذائقہ دینا، جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا تھا، اس سے پہلی آیت میں ذکر تھا کہ ان کو لیذیقکم، ذائقہ چکھائے گا اللہ تعالی۔ اب بہت ایڈوانس ہو گئی ہے دنیا، الیکٹریسٹی آنے کے بعد کتنی ایڈوانسمنٹ آئی، پھر اور انسان نے سائنس کے حوالے سے کتنی ریکوری کی، کتنا کچھ معلوم کیا۔ اللہ فرماتا ہے یاد رکھو وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، وہ ہوائیں بھیجتا ہے، وہ ہوائیں جو مژدہ سناتی، خوشخبری سناتی، اور اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت کا ذائقہ دے۔ پھر ذائقہ کا لفظ آپ نے دھیان سے سنا، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا
من فضله ولعلكم تشکرون۔ اور اس لیے کہ کشتی اس کے امر سے چلے، اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ تم حق مانو، شکر کرو۔ میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا آپ کو، پہلے جو کشتیاں تھیں ان کو باد بانی کشتی، سیلر بوٹ کہتے تھے، پردے لگے ہوتے تھے، ہواؤں کے رخ کے حساب سے وہ چلتی تھی، اس لیے قرآن میں اسی کا ذکر آیا۔ اب بھی مخالف ہوا ہو، اگر ہوا مخالف ہے، اگینسٹ ہے، تو بڑے بڑے جہاز بھی اس کو نہیں سہ پاتے، طوفان میں وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ سمندروں میں طوفان آ جاتے ہیں، جہاز ڈوب جاتے ہیں۔ تو یہ دریائی سفر، اس میں جو ہوا ہے اگر آپ کے موافق نہ ہو تو کیا آپ سفر کر سکیں گے؟ نہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے، وہ ایسی ہوائیں بھیجتا ہے جو خوشخبری سناتی ہیں، آپ کا سفر پورا کراتی ہیں، اور اللہ کی رحمت کے ذائقے آپ کو ملتے ہیں۔ تو یہ اس کا کرم ہے، ہمارا کوئی دعویٰ ہو سکتا؟ ہم کرتے کیا ہیں؟ میں نے آپ کو ایک بات سنائی تھی، ایک بار پھر سناتا ہوں۔ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اپنی دانست، جتنی اس کی سمجھ تھی، جتنا اس کا علم تھا، جتنا وہ جانتا تھا، اس کے مطابق اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ گناہ کا مطلب نافرمانی۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اعمال نامہ سامنے آیا، اللہ نے فرمایا اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ، میرے، کہیے گا۔ وہ شخص بول پڑا، فضل کا کیا مطلب؟ جب میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تو یہ تو عدل ہے، تو جسٹس ہے، فضل کی کیا بات؟ جب اس نے یہ بات کی تو اللہ نے فرمایا اس کو میرے فضل سے دوزخ میں لے جاؤ۔ اب وہ پریشان ہو گیا، یہ کیا مطلب؟ میرے عدل سے اس کو، اس نے چونکہ فضل کی بات، میرے منہ سے فضل نکل گیا، اس کو میرے عدل سے دوزخ میں لے جاؤ۔ وہ بڑا حیران ہوا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ نے فرمایا میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔ میں نے اپنے اعمال نامے کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا میرے عدل سے اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ تو اس نے کہا یہ ایسا کیوں؟ اللہ نے فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک اپنا وجود دیکھ، کتنی نعمتیں تجھ کو دی ہیں، بتا تو نے اس کا کیا حق ادا کیا، میری ایک نعمت کا بدل بتا۔ بال، کھال، ایک ایک چیز میں گنواؤں ٹائم لگے گا، ساری نعمتیں ہیں، ان میں سے تو نے کس کا حق ادا کیا ہے یہ بتا دے۔ یہ تجھے میں نے اپنے فضل سے ہی دیا ہے، تو تجھے اگر توفیق ملی، تو نے نیکی کی، وہ بھی میرا فضل تھا۔ اب تو عدل کی بات کرتا ہے تو پھر بات کر، بتا تو نے کیا حق ادا کیا ہے میری کسی ایک نعمت کا بھی؟ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، توبہ کی، معافی چاہی تو بات بنی۔ تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے 2 روپے اللہ کی راہ میں دیے ہیں تو مجھے 20 ملنے چاہیے، یہ میرا حق ہے۔ نہیں، یہ اس کا فضل ہے، مہربانی ہے، وہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول فرما لیتا ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ توفیق ہمیں ملی ہے، یہ اس کا فضل ہے، مہربانی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا، نہیں جی ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہمیں تو ملنا ہی ملنا ہے، نہ، اس کا فضل ہوگا۔ چنانچہ رسول پاک
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب کی بخشش اللہ کے فضل سے ہوگی، سب کی بخشش اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ صحابہ نے پوچھا کیا حضور آپ کی؟ فرمایا ہاں میری بھی۔ اتنی بات انہوں نے کر کے ہمیں سکھا دیا، وہ تو بڑی شان والے ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، مگر اتنی بات کر کے ہمیں سکھا دیا کہ یہ جو تم تھوڑا بہت نیکی کر کے سمجھنے لگ جاتے ہو کہ نہیں جی اب جنت ہماری ہے، اللہ کا فضل نہیں ہوگا تو کچھ بات بن سکتی۔ وہ عدل کرے تو بڑے بڑے نیک بھی کانپ رہے ہوں گے، یہ اس کا فضل ہوگا کہ ہم جیسے بھی بخشے جائیں گے۔ آپ کو سناتا رہتا ہوں وہ جو بزرگوں کا کہا ہوا کہ عدل کریں تاں تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے، فضل کرے تاں بخشے جاون، میں جہے منہ کالے۔ تو یہ اس کا فضل ہوگا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوائیں آتی ہیں، ہم سفر کر لیتے ہیں، یہ کشتیاں چل رہی ہیں، یہ تجارتیں ہو رہی ہیں، یہ اس کا فضل ہے۔ کیا ہے؟ ورنہ اپنی طرف سے ماہروں نے بڑے بڑے مضبوط جہاز بنائے، ٹائٹینک کا آپ نے سنا ہوگا، کتنا مضبوط جہاز بنایا تھا، مگر وہ بھی ٹوٹ گیا، ڈوب گیا، کچھ نہیں بچا۔ تو انسان یہ یاد رکھے اللہ کا فضل نہ ہو تو ہمیں کوئی خیر مل سکتی نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ آج آپ کے لیے پتہ چلتا ہے جی جہاز اتنا سامان لے آیا، اتنے کنٹینر لے آیا، یہ دریائی سفر، سمندروں میں سفر، تجارت، قرآن نے اس کا ذکر کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ سمندر میں کتنا پانی ہے نہیں معلوم، مگر باریک سی سوئی، نیڈل کہتے ہیں آپ اس کو، میٹل کی بنی ہوتی ہے، دریا کا، سمندر کا اتنا بہت سا پانی اسے سینے پہ رہنے دیتا ہے، ڈوب جاتی ہے وہ چیز، سوئی ڈوب جاتی ہے، باریک سی ہوگی، میٹل کی بنی ہوئی ہے، ڈوب جاتی ہے۔ لکڑی کا شہتیر ٹنوں وزنی ہو وہ ڈوبتا، یہ کس نے نظام بنایا ہے؟ اب اسی لکڑی کے ساتھ لوہے کے جہاز تیر رہے ہیں یا نہیں تیر رہے؟ آپ کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے، یہ سمندر کے راستے تجارت کا ذکر مل گیا کہ دریا کا سفر کر کے تجارتیں کرو جس سے تمہیں روزی ملے۔ یہ کس کی مہربانی ہے؟ شاید دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم نے ایجادات کی ہیں، ہم نے جہاز بنائے ہیں، اللہ نہ چاہے تو کوئی کشتی یا کوئی جہاز رک سکتا ہے، ٹھہر سکتا ہے؟ یہ اس کا فضل ہے، مہربانی ہے۔ روزی اگرچہ ہماری محنت، کسب کہتے ہیں نا، آپ کی اسٹرگل جو آپ نے کوشش کی اس سے بظاہر حاصل ہو، مگر حقیقت میں وہ اللہ کا فضل ہے۔ آپ صبح سے لے کے شام تک مزدوری کر رہے ہیں، آپ کہیں گے میں نے محنت کی، تو یہ بتاؤ محنت کرنے کے لیے جسم کس نے دیا؟ اس جسم میں طاقت کس نے دی؟ وہ اللہ کا فضل ہی ہے۔ آپ کی محنت بظاہر ہے لیکن حقیقت میں اللہ کا فضل۔ بڑے بڑے آفیسر ہوتے ہیں کتنے محکمے، ان کا دماغ بہت تیز چلتا ہے، وہ اپنے ذہن سے، اپنے ذہانت سے کتنے کام کرتے ہیں، تو وہ کہے کہ یہ تو میری ذہانت ہے، میں بریلینٹ ہوں، شارپ ہوں، انٹیلیجنٹ ہوں، لرنڈ ہوں، کوالیفائیڈ ہوں، وہ اتنی بات کرے تو یہ بتائے کہ یہ سب کچھ کس نے دیا ہے؟ دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ اس میں خون اور سارے ٹیشوز کون پہنچاتا ہے؟ تو اللہ کے بغیر کچھ نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ بڑے سے بڑا سائنسدان بھی خود سے کوئی صلاحیت رکھتا نہیں،
وہ کہے گا میں نے اتنا عرصہ پڑھا، اتنے تجربات کیے، تو یہ صلاحیت دی کس نے ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، تو اس کا شکر کرنا چاہیے، حق ماننا چاہیے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، حق مانو، اللہ کو پہچانو، اس کے شکر گزار بنو۔ نعمت ملی، صلاحیت ملی، کوئی خاص قوت ملی، تو یہ تمہارا کمال نہیں ہے، رب کا فضل ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ اور ہم نے دیکھا بزرگوں کی زندگی ہمارے سامنے، کتابیں ان میں ان کے تذکرے محفوظ ہوئے کہ وہ ہر بات پر کیا کہتے تھے کہ یہ ہمارا کچھ نہیں ہے، کمال نہیں ہے، یہ رب کی مہربانی۔ آج الٹا معاملہ ہو گیا، ہم کہتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے، جبکہ ہمارا کوئی کمال نہیں۔ میرے پاس آنکھیں نہ ہوں میں دیکھ سکتا ہوں؟ پوچھ رہا ہوں۔ کان نہ ہوں سن سکتا ہوں؟ ان آنکھوں میں دیکھنے کی جتنی اور جیسی قوت ہے کس نے دی ہے؟ دماغ پاگل کا پیاس بھی ہے، اس کی کھوپڑی کھولیں گے تو دماغ اس میں بھی رکھا ہوگا، مگر وہ کام نہیں کر رہا، دوسرے کا کام کر رہا ہے۔ تو یہ کام کر رہا ہے تو یہ مہربانی کس کی ہے؟ اللہ۔ اللہ کا فضل مانو، اس کا حق مانو۔ یہ جو ہم دعوے کرنے لگ گئے نا، انہوں نے برباد کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے اعلیٰ مخلوق، جو بھی بات فرمائی، فرمایا ولا فخر، میں قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا، مگر اس پر فخر نہیں کرتا۔ ولا فخر کے الفاظ 7 فرما دیے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ رب کی مہربانی ہے، اس کی عطا ہے، مگر تحدیث نعمت اللہ کی نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہوں، فخر نہیں کر رہا۔ اور ہم لوگ چھوٹی سی بات ہو 10 مرتبہ جتاتے ہیں، سناتے ہیں، اگلا مانے کہ میں کچھ ہوں، وہ مجھے کچھ سمجھے، یہی چیز ہمیں لے بیٹھتی ہے۔ یہ میں مارنے کا نام ہی تو اصل ہے کمال، جو اپنی میں مار دے، جس سے میں نہیں مرتی ہے، پھر وہ بندہ کامیاب نہیں ہو۔ یہ شیطان نے میں کی تھی نا، نتیجہ کیا نکلا؟ مردود ہوا۔ آج بھی جو میں کرے گا پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، محنت اپنی ضائع کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے۔ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر ہم نے مجرموں سے بدلہ لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں مسلمانوں کی مدد فرمانا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ یہاں آپ نے جو 2 باتیں سمجھی وہ یہ، پہلی بات اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر کرنا لازم ہے۔ کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ شکر کرنا۔ پھر کہیے گا، دھیان سے سنیں، دھیان سے سنیں۔ کتنی مخلوق ہے؟ کوئی بتا سکتا؟ کسی اور کو شکر کرنے کا کہا؟ انسان کو کہا، مسلمان کو کہا۔ وہ انسان جس کو اشرف المخلوقات بنایا، اشرف کے معنی زیادہ عزت والا، اچھائی والا، شرف والا، تمام مخلوق میں اس کو سب سے بہتر بنایا، اس پر لازم کیا ہے شکر، کسی اور قوم پر نہیں۔
درختوں پر نہیں ہے، دوسروں پر نہیں ہے، انسان پر۔ اے انسان، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، کائنات تیرے لیے ہے، کائنات مگر تو کائنات کے لیے نہیں، تو اللہ کے لیے ہے۔ تو نے کائنات کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، اسی میں ہی مگن ہو گیا، اسی کو ہی اپنا لیا، اللہ کو بھول گیا۔ تو دنیا کے لیے نہیں ہے، تو اللہ کے لیے۔ کائنات تیرے لیے، برت اس کو استعمال کرو، تمہارے لیے نعمتیں بنائی ہیں، مگر حق مانو اللہ کا، شکر کرو، اس کی نعمتوں پر اکڑو نہیں، بگڑو نہیں، بلکہ اس کے شکر گزار بنو، اس کے سامنے عاجزی کرو۔ پہلے ہی قومیں کیا کیا ان کو اللہ نے نوازا، ان کے پاس رسول آئے، رسول جس کو بھیجا جائے، رسول شریعت میں ایک تو لفظی معنی ہو گئے رسول جس کو بھیجا جائے، ایک اصطلاحی ٹرم وائز معنی ہوں گے صاحب شریعت۔ ہر رسول نبی ہے، مگر ہر نبی رسول معنی کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، اصطلاحی معنی رسول احکام والا صاحب شریعت ہوتا ہے، حکم دے کے۔ نبی کا کام صرف بات پہنچانا ہے، رسول صاحب احکام ہوتا ہے، صاحب شریعت ہوتا ہے۔ 1.25 لاکھ کم و بیش نبیوں میں 313 رسول ہیں۔ رسول کتنے ہیں؟ 313۔ اور نبی 1.25 لاکھ کم یا زیادہ جتنے ہوئے۔ تو اللہ فرماتا ہے رسول بھیجے ان کی قوم کی طرف۔ اور یہ بات سن لیں، یاد کر لیں، کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں آیا جب تک ان میں کوئی رسول نہیں بھیجا گیا۔ پہلے اللہ نے نبی رسول بھیجے، انہوں نے بات پہنچائی، جب قوم نے نہیں مانا تو پھر ان پر عذاب آیا۔ تو دنیا میں کوئی آبادی، کوئی بستی ایسی نہیں جہاں نبی یا رسول نہیں بھیجے گئے۔ ہمیں کیا معلوم 1000 سال پہلے کہاں کہاں بستی تھی، 2000 سال پہلے کچھ بستیاں ہمارے پاس ذکر ہے چلی آ رہی ہیں، کچھ بستیاں کہ وہاں پہلے بستی تھی نہیں تھی۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ وَإِن مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، قرآن میں ہے جہاں کہیں بھی کوئی بستی تھی ان میں ڈرانے والا بھیجا گیا۔ تو جب تک لوگوں کو پیغام نہیں پہنچایا گیا اور قوم نے انکار نہیں کیا تو ان پر عذاب، جب انکار کیا تو پھر وہ پکڑے گئے، پھر ان کی پکڑ ہوئی۔ تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے، فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، تو وہ روشن نشانیاں لے کر آئے، کھلی نشانیاں لائے۔ جب لوگوں نے نہیں مانا، سرکشی کی اور حد سے بڑھے، تو پھر اللہ فرماتا ہے فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو پھر ہم نے مجرموں سے بدلہ لیا۔ اللہ نے دماغ دیا ہے، تمیز دی ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے کہ صحیح اور غلط کو پہچانو، گرم ٹھنڈے کو پہچانتے ہو، میٹھے اور نمکین کو پہچانتے ہو، کڑوے اور ترش کو پہچانتے ہو، تو صحیح اور غلط کو کیوں نہیں پہچانتے؟ اس کو بھی پہچانو۔ تو جب نہیں پہچانو گے، حق نہیں مانو گے، تو پھر اپنے آپ کو سزا کے قابل تم نے خود بنایا ہے، پھر اللہ بدلہ لیتا ہے، اور اللہ سے بہتر بدلہ لینے والا کوئی نہیں، اس سے سخت بدلہ لینے والا کوئی نہیں۔ آپ کوئی چیز بنا کے خود توڑنا چاہیں گے؟ بڑی محنت سے آپ نے بنائی ہوگی، ٹائم لگایا ہوگا، اب نہیں توڑنا چاہیں گے۔ لوگ عقلی طور پر سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے مخلوق بنائی پھر ان کو سزا دینا، تو مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے جس کے لیے بنایا تھا، جب لوگوں نے اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں بنایا،
تو خود کو ہلاکت میں ڈالا یا اللہ نے ان کے لیے غلط کیا؟ اللہ کے لیے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ غلط کرے گا۔ ایک چیز انسان کو، جب انسان کو احسن تقویم کہا گیا، بہترین، اس کو عقل بھی دی، اس کی رہنمائی کا انتظام بھی کیا، نبی رسول بھی آئے، اس کے لیے شریعت، تمام چیزیں واضح کی گئیں، اس کے باوجود وہ غلط چلے تو وہ خود کو سزا کا مستحق بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا؟ تو خود اس نے ایسا کر لیا تو اللہ فرماتا پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا جنہوں نے جرم کیے۔ پہلے نشانیاں دیں، ان کو رہنمائی کا انتظام کیا، رسول آئے، انہوں نے بتایا، نہیں مانے، میں نہیں مانتا تو میں نہ مانوں، لا علاج، پھر ایسے کو سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ اب کسی کو بتائیں کہ آگے گڑھا ہے، گر جاؤ گے، وہ آپ کی بات نہیں مانے گا تو گرے گا یا نہیں گرے گا؟ تو وہ خود گرا یا آپ نے گرایا؟ یہی بات سمجھانی ہے، یہی بات سمجھانی ہے کہ اس کو بتا دیا گیا، پھر بھی وہ اسی طرف جا رہا ہے تو پھر وہ مجرم بن رہا ہے اور مجرم کو سزا ملتی ہے۔ میرے دوستو، قوم سے مراد، لفظ قوم آیا ہے تو ایک دو باتیں کروں آپ سے۔ قوم نسبی ہوتی ہے، خاندانی لحاظ سے۔ مثلاً آپ سے پوچھوں آپ کون سی قوم کے ہیں تو آپ کہیں گے میں شیخ ہوں، میں گجر ہوں، میں جٹ ہوں، میں راجپوت ہوں، میں آوان ہوں، میں فلاں، یہ لوگ اپنا بیان کرتے ہیں، یہ خاندانی لحاظ سے ہوتا ہے، خاندانی رشتے۔ ایک ہوتی ہے ملک کے لحاظ سے، جی میں پاکستانی ہوں، تو پاکستان میں سارے ہوں گے تو وہ پاکستان کے نسبت سے قوم کہلائیں گے۔ اسی طرح دین کے لحاظ سے ہوتے ہیں، مسلمان جہاں بھی ہوں گے، وہ کسی ملک میں ہوں گے، وہ ایک قوم ہے، وہ ایک قوم ہے۔ جس طرح پاکستانی جتنے بھی ہیں کسی صوبے کسی شہر میں ہوں گے تو وہ پاکستانی ہوں گے۔ اسی طرح دین کے حوالے سے مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں گے، جتنے بھی ہوں گے، وہ کیا ہوں گے؟ ایک قوم ہوں گے، وہ قوم مراد۔ آج ہم نے اپنے آپ کو وہ چیز جو پہچان کے لیے تھی، تعارف کے لیے تھی، اس کو تعریف بنا لیا ہے۔ میں سندھی ہوں، میں پنجابی ہوں، میں بلوچ ہوں، میں پٹھان ہوں، میں براہوی ہوں، میں کاٹھیاواڑی ہوں، میں میمن ہوں، میں گجراتی ہوں۔ یہ آج ہم نے اس کو بانٹ کر، یہ چیزیں صرف پہچان کے لیے تھی، لتعارفوا، پہچان کے لیے، مگر ان کو تعریف بنا کر، نہیں میں تم سے بہتر ہوں، تم سے زیادہ وہ ہوں، فلاں ہوں، ان چیزوں میں پڑھ کر وہ خوبی جو تھی آپ کی قومی، وہ آپ نے عصبیت بنا دی۔ عصبیت کا مطلب دشمنی کا سبب بنا دی۔ دیکھو میں پنجابی ہوں، میں سندھی کو پسند نہیں کروں گا، میں پٹھان ہوں، میں بلوچ کو پسند نہیں کروں گا، میں اردو اسپیکنگ ہوں، میں میمن کو پسند، یہ ہم نے بنا لیا، جبکہ یہ چیزیں اس لیے نہیں۔ قوم جو ہوتی ہے وہ مل کر، تمام لوگ مل کر ایک ایسی اکائی بن جاتے ہیں کہ وہ جہاں کہیں ہوں وہ ان کی پہچان ہوتی ہے۔ میں مسلمان ہوں، میں کراچی میں ہوں مسلمان ہوں، میں پنجاب میں ہوں مسلمان ہوں، میں خیبر پختونخوا سرحدی علاقے میں ہوں، میں مسلمان، میں دوسرے ملک میں جاؤں تب بھی اونچی، یہ میری پہچان۔ مگر میں علاقے کے لحاظ سے اس کو نہیں، فلاں علاقے کا اور دوسرے علاقے کا اور اس میں عصبیت یا جاہلیت لے آؤں، پہلے لوگوں میں جس طرح تھا، اگر وہ چیز لے آتا ہوں تو بتائیے پھر میں نے اپنی پہچان کمزور کی یا مضبوط بنائی؟ میں نے اپنی عزت کروائی یا میں نے اپنے آپ کو الگ کر کے چھوٹا کر لیا؟ یہ آج لوگوں میں چیز آ گئی۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اپنے چہرے پہ ذرا غور کریں،
چہرے کا سائز کتنا ہوتا ہے میکسیمم؟ زیادہ سے زیادہ 1 فٹ ہو جائے گا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا نا۔ آپ یہاں چین سے لے کے اوپر تک لیں گے، کتنا ہے یہ چہرہ؟ ایک چھوٹا سا سائز ہے، کسی کا چہرہ شیر جیسا بڑا، کسی کا چوڑا کم۔ آنکھیں بھی اسی میں ہیں، آنکھوں کا کام دیکھنا، کان بھی اسی چہرے میں ہے، کانوں کا کام سننا، ناک بھی اسی چہرے میں ہے، ناک کا کام سونگھنا، زبان بھی اسی چہرے میں ہے، زبان کا کام۔ یہ سب مختلف ہیں، دھیان دیجیے گا میری بات پہ، یہ سب مخالف نہیں ہیں، مختلف ہیں، مخالف۔ ایسے ہی بات کر رہا ہوں، میں آپ سے کہوں کہ زبان نکال کر ناک سے لگانے کی کوشش کرو، ابھی شروع نہ ہو جائیے گا آپ لوگ، کوشش کرو تو آپ تھوڑا سا زور لگائیں گے تو زبان ناک کو لگ جائے گی۔ کیا اس کے بعد ناک چکھنا شروع کر دے گا اور زبان سونگھنا شروع کر دے گی اونچی؟ یہ سب ایک محلے میں ہیں، ایک ایریا میں ہے۔ چہرہ، آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں، ناک سونگھ رہی ہے، زبان چکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ مختلف ہیں، مخالف۔ اسی سے بات سمجھ لو، یہ ذائقے، یہ رنگ، یہ دوسری چیزیں، یہ مختلف ہونا ہے، مخالف ہونا نہیں۔ اگر میں پنجابی بولوں اور آپ بلوچی بولے تو یہ مختلف ہونا ہے، مخالف ہونا۔ کوئی عربی بولے، کوئی عجمی بولے، یہ مختلف ہونا ہے، مخالف ہونا۔ تو مسلمان ساری دنیا کے گورے ہوں یا کالے، سفید ہوں یا پیلے، کوئی رنگ ہو، کوئی زبان ہو ان کی، مسلمان ہے تو وہ جہاں کہیں ہے وہ مسلمان ہے۔ اس کی زبان الگ ہو سکتی ہے، لباس کا انداز الگ ہو سکتا ہے، مختلف ہوگا، مخالف۔ اونچی سندھی ہونا مختلف ہونا ہے، پنجابی ہونا مختلف ہونا ہے، مخالف ہونا۔ ہم نے اس کو مخالفت بنا لیا، ایک دوسرے کی دشمنی میں آ گئے۔ نہیں جی یہ تو پنجابی ہے، مجھے برداشت نہیں، یہ سندھی ہے، مجھے برداشت نہیں، یہ بلوچی ہے، مجھے برداشت۔ ہم ان چیزوں میں آ گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے اپنی قوت کو خود بکھیر دیا، ہم قوت والے نہ رہے، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے، ساری دنیا کے مسلمان۔ آپ کے ہاں بھی ایک کہاوت ہے نا، بند مٹھی لاکھ کی کھل جائے تو خاک کی، یہی بولتے ہو نا؟ بند ہے تو لاکھ کی، کھل گئی تو خاک کی، بیکار ہو گئی۔ جب تک مسلمان متحد تھے، قوت تھے، اب بکھر گئے، کیا ہو گیا؟ سب آپ کو ڈرا رہے ہیں، سب آپ کے خلاف بول رہے ہیں، آپ کے دخل دے رہے ہیں۔ امریکہ کو کوئی معاملہ ہو، آپ دخل دیں، وہ کہیں گے تم اپنے کام سے کام رکھو بھائی، ہمارا ملک ہے، ہم جانیں۔ وہ ہمارے ملک میں دخل دیں، ہم بول نہیں سکتے کیونکہ ہم ان سے پیسے لیتے ہیں، مدد لیتے ہیں، وہ ہم کو کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ تو ہم قوت والے بنیں گے تو ہمارا پھر وقار ہوگا۔ ہم نے خود اپنے آپ کو بکھیر دیا۔ تو اے انسان، قوم کے لفظ کو پہچان۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ مغرب کی جو قومیں ہیں نا، ان پر قیاس نہیں کرو۔ یہ مسلمان قوم جو ہے، نبی پاک کی امت جو ہے، اس کی پہچان خاص ہے، اس کی ترکیب بھی خاص ہے۔ اس میں زبان، علاقہ، یہ باتیں نہیں دیکھی جاتی، اس میں ایمان دیکھا جاتا ہے۔ جو نبی کا ماننے والا ہے وہ ہمارا ہے، جو ان کا ماننے والا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، مگر آج میں نے اور آپ نے ان کو ختم کر دیا۔ اب میں نے چونکہ بات کی ہے، بات پوری کر دوں۔ یہ جو میں نے حواس آپ کو بتائے، آنکھ، کان، ناک، زبان،
اسی محلے میں دماغ بھی ہے، اسی محلے میں برین، دماغ، جو بھی آپ اس کے لیے لفظ کہتے ہیں، مغز، اس کو ام الحواس کہتے ہیں۔ وہ ان تمام سینسز کا، تمام حواس کا اصل۔ اگر دماغ نہیں ہے تو آنکھ بتا سکے گی کیا دیکھ رہے ہو؟ فیصلہ کون کر رہا ہے؟ دماغ۔ آواز کیسی ہے؟ اگر دماغ نہیں ہے فیصلہ کر سکو گے؟ نہیں۔ تو دماغ ہو گیا اصل۔ ہمارا ایمان اصل ہے، ہمارا ایمان وہی بتاتا ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، دیکھنا ہے نہیں دیکھنا، سننا ہے نہیں سننا، یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ ایمان۔ تو قوم ہو ایمان کے لحاظ سے، جب بھی کوئی پوچھے تمہاری قوم کیا ہے تو اسے کہو میں مسلمان ہوں۔ اور زیادہ پہچان چاہیے تو کلمہ پڑھ دو۔ دنیا بھر کے ہر مسلمان کا کلمہ ایک ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کلمہ پڑھ دو۔ میری ذات، میرا نسب، میری برادری، خاندان، یہ سب الگ پہچان کے لیے ہیں۔ اصل چیز یہ کیا ہے؟ میرا مسلمان ہونا۔ میں پنجابی بولتا ہوں، کوئی گجراتی بولتا ہے، کوئی سندھی بولتا ہے، یہ چیزیں بنیاد نہیں ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ ایمان۔ تو قوم ہے ہم ایمانی لحاظ سے، دینی لحاظ سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پاکستانی قوم، وہ ایک ہوتا ہے مسئلہ۔ اصل جو ہے وہ دین اور ایمان سے ہے، ذہن میں رہے۔ اب ہمارا کلچر، ثقافت ایک علاقائی ہوتی ہے، ایک دینی ہوتی ہے۔ تو مسلمان کی دینی ثقافت دنیا بھر میں ایک ہوگی۔ مرد ٹوپی پہنیں گے، عمامہ پہنیں گے، داڑھی رکھیں گے، عورت حیا کرے گی، پردہ کرے گی، وہ سب کی ایک ہوگی۔ آپ نے علاقائی لحاظ سے بدل لیا، کسی نے چادر بنا لی، کسی نے برقع بنا لیا، کسی نے شلوار اور پاجامہ بنا لیا، کسی نے کوئی وہ لمبا چوغا بنا لیا، یہ علاقائی لحاظ سے ہو گئے۔ لیکن اصل چیز ایمان، دین ہمارا۔ ہم قوم ہیں تو نبی پاک کی ماننے والی قوم، مسلمان، ایمان والے۔ اس قومیت کو ہم نے پیچھے کر دیا اور اپنی جو عصبیتیں ہیں دشمنی کے لحاظ سے، جس طرح وہ عرب کہتے تھے تم گونگے ہو ہمارے سامنے، بات نہیں کر سکتے، ہمارا بہن تم عجم ہو، تو حضور نے آخری خطبے میں فرما دیا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، سوائے اس کے کہ وہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، ایمان والا کتنا ہے۔ آج اسی کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، میں ممبر پر خطاب کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں سارے مسلمان جتنے ہیں دنیا بھر کے وہ ایک قوم ہیں۔ کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا ہوں؟ اونچی۔ میرے بچے بچی کی شادی کا مسئلہ آ جائے گا، میں یہ مسئلہ بھول جاتا ہوں، نہیں جی تم ہمارے پائے کے نہیں ہو۔ وہاں ہم ذات پات دوسری چیزیں نکال لیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہاں، عادتوں کے لحاظ سے کچھ لوگ غلط ہوتے ہیں۔ کفر کا مسئلہ بھی دین کا ہے کہ ہمسر ہونا چاہیے، لیکن مسلمان ہے اس کے باوجود اس کو نہ مانے اور اس میں نہیں جی میں جاٹ ہوں تو صرف جاٹ میں کروں گا، گجر ہوں تو گجروں میں کروں گا، شیخ ہوں تو شیخوں میں کروں گا۔ ہم لوگ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر بتائیں انسانوں کی توہین کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہندوؤں میں ہے نیچ ذات، ان کے ہاں شودر بھی ہوتے ہیں، کھتری بھی ہوتے ہیں، اچھوت بھی ان کے ہاں مانا جاتا ہے، برہمن کو اونچی ذات مانا جاتا ہے۔ اسلام میں ایسا، اسلام کا منظر دیکھنا ہے تو صف بنی ہوئی ہے۔ اگر عرب کا سردار صدیق اکبر کھڑا ہے
تو ساتھ میں حبشے کا غلام بلال بھی کھڑا ہے۔ اگر عرب کا تاجدار فاروق اعظم کھڑا ہے تو ساتھ روم کا صہیب بھی کھڑا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ جی لکڑی ہے دیار کی، یہ لکڑی ہے ٹیک کی، یہ لکڑی ہے جناب مختلف نام لیتے ہیں نا، پین کی لکڑی ہے، یہ فلانی ہے۔ جلا دیں راکھ کر دیں تو ایک ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اس راکھ نے فرق رہنے دیا؟ اور نبی کے عشق کی آگ میں ایسے جل جاؤ کہ ایک ہو جاؤ، نہیں فرق رہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اشارے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو عاجزی کرنا سیکھیں۔ کیا کرنا سیکھیں؟ ہاں، کچھ لوگ تعظیم کے لائق ہوتے ہیں، کچھ لوگ تعظیم کے لائق، مگر وہ خود تعظیم مانگیں یہ غلط ہو جائے گا۔ مثلا نبی پاک کی سچی اولاد، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، مگر وہ چاہیں کہ ان کی تعظیم ہو تو غلط ہو جائے گا۔ بادشاہ ہے، رعایا تعظیم کرتی ہے مگر بادشاہ چاہے کہ میری تعظیم ہو، میرے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں، غلط ہو جائے گا۔ ہم علماء مشائخ نیک لوگوں کی تعظیم کرتے ہیں مگر وہ چاہیں کہ تعظیم ہو، غلط ہو جائے گا۔ تو انسان کو اللہ کے سامنے عاجزی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ اونچی اگر کوئی چاہے کہ نہیں مجھے شمار کیا جائے، میرا خیال رکھا جائے، تو یہ چیز میں آ گئی تو میں ہی تو ڈبوتی ہے، یہی تو ختم کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے تاجدار ہو کر عاجزی کرتے ہیں تو ہم کیا چیز ہیں؟ کس شمار قطار میں ہے؟ فاروق اعظم جیسی ہستی یہ کہتی یا اللہ تو مجھے چیونٹی بنا دیتا، کسی کے پاؤں کے نیچے آ کے کچلا جاتا، مجھ پر اتنی ذمہ داریاں نہ ہوتی۔ وہ عاجزی کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ تمہیں پتہ نہیں ہے؟ ذرا سا عہدہ مل جائے، کوئی منصب مل جائے، کوئی چار پیسے مل جائے، مزاج ہی نہیں ملتے۔ تو انسان کو پہچاننا ہے، ہماری پہچان ایمان ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اکڑ کرنا شیطان کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے۔ جو زمین پہ اکڑ کے چلتے ہیں نا، زمین پکارتی ہے میرے اندر ہی آنا ہے، تو نے میرے اندر ہی آنا ہے، پھر تیرے سے جو سلوک ہوگا اس کو یاد رکھنا۔ اور جو عاجزی کرتے ہیں پھر بولو ان کے لیے زمین روتی ہے یا نہیں روتی ہے؟ کیونکہ نیک کی وفات ہو جائے تو زمین روتی ہے مجھ پر عبادت کرنے والا چلا گیا، آسمان روتا ہے میرے نیچے وہ نیک کام کرنے والا چلا گیا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں آج مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، منظر آپ کے سامنے، دنیا کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہو گئی ہے، ان کو نہ آخرت یاد ہے نہ موت یاد ہے، کچھ یاد نہیں ہے۔ تو اے انسان، اکڑنا اچھی بات نہیں۔ قوم دینی لحاظ سے ہم ایمانی لحاظ سے ہیں۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس وقت دنیا بھر کی مسلمان آبادی 1.5 ارب سے زیادہ بتائی جاتی ہے، تقریباً 1.25 ارب۔ اتنے مسلمان کہلانے والے دنیا میں ہیں، کسی اور دین دھرم کے ماننے والے اتنے نہیں۔ عیسائی بہت اس سے کم ہیں، یہودی تو بہت ہی کم ہیں، 1 کروڑ بھی نہیں ہے، کچھ لاکھ ہیں۔ اس کے بعد ہندو گن لیں، دوسرے گن لیں، مسلمان سب سے زیادہ تعداد میں ہو کے کمزور کیوں ہیں؟ پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہی ایک مسئلہ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، کہ ہم سب سے زیادہ تعداد والے، سی روٹ، سمندری راستہ سب سے بہترین مسلمانوں کے پاس ہے،
بند کر دیں، دنیا کی تجارت ختم ہو جائے، دنیا ویسے ہی خالی ہو جائے۔ تیل زمین سے، منرلز، معدنیات جو اللہ تعالیٰ کے خزانے زمین سے جو نکل رہے ہیں سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس، اس کے بعد بھی مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کبھی دیکھا، سوچا کیوں ہے ایسا؟ غور کیا؟ پرواہ نہیں ہے۔ یہ مسلمان مل کر ایک قوم نہیں بنے ہوئے، بکھرے ہوئے ہیں، غیروں کے اشاروں پر چل رہے ہیں، غیروں کو خوش کر رہے ہیں۔ فلانا ناراض ہو گیا تو مشکل میں آ جائیں گے، ان کا ایمان اللہ پر نہیں رہا، ان لوگوں پر ہو گیا۔ چائنا ہے، امریکہ ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے، روس ہے، ان لوگوں پر ان کا ہو گیا۔ یہ جی 5 بڑی طاقتیں ہیں، یہ ویٹو کر سکتے ہیں۔ اللہ چاہے تو ان کا ویٹو چلے گا؟ اللہ نہ چاہے تو یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ ایک شخص بم پھینکے، اللہ اس کو پھاڑنا نہ چاہے پھٹے گا؟ لیکن ہمارا یہ حال نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جی بم پہ یقین ہے، رب پہ یقین نہیں ہے۔ اے مسلمان، کیا ہوا تیرے ساتھ؟ غزہ میں 30,000 سے زیادہ لوگ قتل ہو چکے، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں۔ مسلمان ملکوں کا تیل وہاں جا رہا ہے، مسلمان ملک وہاں مسلمان بچوں کو پانی نہیں بھجوا رہے، ان کا پانی نہیں پہنچ پا رہا، تیل جا رہا ہے یہودیوں کے پاس۔ یہ سارے ملک اکٹھے ہو کے دیوار بن جاتے، اس کی ہمت ہوتی؟ اچھا، ہم لوگ مست ہیں، مست کے معنی گم ہونا، لاسٹ۔ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک ایک مسلمان ذمہ دار ہے، میں بھی اور آپ بھی۔ کیا کیا تھا تم نے جب فلسطین میں نسل کشی ہو رہی تھی مسلمانوں کی؟ تم نے کیا کیا تھا؟ ہم سب جواب دہ ہیں، ہمیں جواب دینا ہوگا۔ شاید آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، ادھر ادھر ہو جائے گی بات۔ سب جواب دہ، ہم کھیل میں لگے ہوئے ہیں۔ PSL اربوں روپیہ اس پہ لگا رہے ہیں۔ وہاں فلسطین کا جھنڈا لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں جو لوگ مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں ان کے بینر لگاؤ، ان کے بیج لگاؤ۔ جو اس کی مخالفت کر رہا ہے اس کو کہہ رہے ہیں یہ چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں۔ جب تمہاری پارٹی کی بات آتی ہے، تمہارے بات آتی ہے، اس وقت تو تمہیں چھوٹا اور بڑا ذہن نہیں لگتا، اس وقت تو تمہیں اپنی انا مارتی ہے۔ یہاں ایمان کی بات آئے تو ایسی باتیں کرتے ہو۔ قبر کی منزل دور نہیں ہے، کر لو، تم نے جو کرنا ہے کر لو، قبر کی منزل دور نہیں ہے، وہاں جواب دینا ہوگا، سوچ لینا۔ وہاں پتہ چل جائے گا چھوٹا ذہن کیا ہوتا ہے اور بڑا ذہن کیا ہوتا ہے۔ یہ حکمران، یہ سیاستکار، سیاست کرنے والے، یہ حکومت میں آنے والے، یہ ان کو پتہ ہے کہ کتنا وبال اپنے اوپر لے رہے ہیں، ان کی کیا کیا ذمہ داری ہے، جب ادا نہیں کر رہے ہیں تو ان کا حساب کتنا ہوگا۔ مگر دنیا کا نشہ، پروٹوکول، 4 گاڑیاں آگے چلیں گی، 4 پیچھے چلیں گی، اکڑ کے چلیں گے جیسے پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں۔ آج عہدہ ہے کل نہیں ہوگا۔ جتنی زمین غریب کو ملنی ہے قبر میں اتنی ان کو ملنی ہے، کوئی زیادہ مل جائے گی؟ پوچھ رہا ہوں۔ 2 گز زمین ہی ہے نا زیادہ سے زیادہ، مگر اکڑ دیکھو، موت یاد نہیں ہے۔ ہم لوگ سب کے سب قومیت، ایمانیت، دین، اس کو بھول چکے۔ ہمیں بنیاد کیا رکھنی تھی؟ ہم سب مسلمان ایک ہیں، یہ ہمیں بنیاد رکھنی تھی، ہم نہیں رہے۔ پاکستان کے مسلمان الگ، ہندوستان کے الگ۔ وہ ہندوستان کے مسلمان ہیں جی، وہ جانے، وہ ایران کے ہیں، وہ جانے، افغانستان کے ہیں، وہ جانے۔ ہم نے اس طرح بانٹ دیا اپنے آپ کو، جبکہ مسلمان پوری دنیا میں ایک۔
کعبۃ اللہ میں یا مسجد میں جمع ہوتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے دائیں طرف والے سے کہ تو ایرانی ہے یا افغانی ہے، اونچی جاپانی ہے یا چائنا کا ہے؟ سب مسلمان ہیں تو ایک کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، 60 ملکوں سے لوگ آئے ہوئے کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں؟ پہچان کیا ہے؟ دین۔ پہچان کیا ہے؟ نبی سے تعلق۔ قوم بنو، لفظ قوم آیا، میں نے اس لیے اتنی بات کی۔ مل کے قوت بنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سمجھو، تمام مسلمان مل کر ایک جسم کی طرح ہے، لائک ون باڈی۔ کسی ایک حصے میں تکلیف ہو، پورا جسم درد محسوس کرتا ہے یا نہیں؟ ایک حصے میں درد ہو، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے یا نہیں؟ مگر ہمیں نہیں ہو رہی۔ او جی ہوگی وہاں پہ، شام میں ہوگی، یمن میں ہوگی، وہاں ہوگی، ہم تو مزے سے، ہم تو فائر ورک کریں گے، ہم تو ہلا گلا کریں گے، گل چھرے اڑائیں گے، ہم تو مزے کریں گے۔ کیا ہم نے اپنے فضول رسموں کو چھوڑا؟ شادی کی غلط رسموں کو چھوڑا؟ کیا ہم نے کچھ خیال کیا؟ لقمہ کھاتے ہوئے خیال آیا کہ وہ بھی تو ماؤں کے بیٹے ہیں، ان کو پانی نہیں مل رہا، کبھی سوچا؟ نہیں۔ قوم، ایک قوم پوری اگر سب مل کے ہوتے، ایک دوسرے کا درد محسوس کرتے، کافروں کو جرأت ہوتی؟ کہتے ایک مسلمان کو چھیڑو گے سب کے سب جمع ہو جائیں گے، سارے مل کر پوری قوم بن جائیں گے اور ہمارے سامنے آ جائیں گے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ مگر ایسا ہوا نہیں۔ کیوں؟ ان کو بھی پتہ ہے، وہ ہم کو لڑواتے رہتے ہیں، ہم لڑتے رہتے ہیں۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول، ان کو بانٹو، آپس میں بکھیر دو اور ان پر حکومت کرتے رہو، وہ ہم سہ رہے ہیں۔ ہمیں کیا غذائیں دی جا رہی ہیں، ہمیں کیا لباس دیا جا رہا ہے۔ یہ ٹائٹس، تنگ پاجامے مسلمان لڑکے لڑکیاں پہن رہے ہیں، کیا یہ ہمارا لباس تھا؟ یہ ٹی شرٹ پرنٹڈ تصویریں بنی ہوئی دنیا جہان کی، اس میں الا بلا لکھا ہوا، یہ ہمارا لباس تھا؟ بال ہم کس طرح کے کٹوا رہے ہیں؟ آدھا سر خالی کر دیتے ہیں، آدھا، حالانکہ شریعت میں واضح طور پر منع ہے، ہم کٹوا رہے ہیں۔ کس طرح کے بال رکھ رہے ہیں؟ ہمیں مسلمانوں والا لباس پسند نہیں، مسلمانوں والی عادتیں پسند نہیں۔ انگریزی بولیں تو کہتے ہیں پڑھا لکھا ہے، عربی بولیں تو اس کو تو جناب نماز روزے کی باتیں آتی ہوں گی، اور کیا آتا ہوگا؟ اس طرح کی باتیں یہ ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مومنین۔ اگر تم ایمان والے ہو تو تم گھبراؤ نہیں، ہمت نہ ہارو، تم ہی سر بلند رہو گے۔ مگر شرط کیا ہے؟ اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو، مومن ہو تو۔ کلمہ پڑھ رہے ہیں مگر نام اپنے پسند نہیں ہے، لباس دوسروں کا، عادتیں دوسروں کی، کلچر دوسروں کا، تو پھر نام کیا ہے؟ قرآن ہم نے نہیں پڑھنا، پالیسیاں ہم نے غیروں سے منگوانی ہے۔ قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور سے پالیسی منگوانے کی ضرورت ہے؟ اونچی۔ مگر پاکستان کا صدر اٹھ کے کہے علماء آپ لوگ کوشش کرو کسی طرح سود کے لیے گنجائش نکالو، تو ڈوب مرنے کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے ایک صدر صاحب تھے، اب تو وفات پا گئے ہیں وہ، انہوں نے کھلم کھلا کہا کہ سود کے لیے کوئی رستہ نکالو۔ اللہ فرماتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، یہ کہتے ہیں رستہ نکالو، تو پھر رحمتیں آئیں گی یا مصیبتیں آئیں گی؟ قوم، مسلمان مل کر ایک قوم، اس بات کو آپ کو یاد دلانا تھا، سمجھانا تھا۔ قوم کا لفظ آیا تو میں نے کہا میں تھوڑی سی بات اس پر کر لوں۔ مجھے یہ بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو لوگ تھے مکہ مکرمہ میں اور پھر مدینہ منورہ میں،
کیا ان کو دنیا نہیں آتی تھی؟ پوچھ رہا ہوں، کیا ان کے پاس پیسے نہیں تھے؟ تجارت بھی کرتے تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، ان میں مالدار بھی تھے، غریب بھی تھے، ان کو بہترین زبان بھی آتی تھی، مگر اس کے باوجود انہوں نے دین کو اپنا کر نبی پاک کی غلامی کی یا نہیں کی؟ آج ان کو دنیا میں بہترین سمجھتے ہو یا نہیں؟ نبیوں رسولوں کے بعد نبی پاک کے صحابہ کو جو درجہ دیتے ہو آپ کے سامنے ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کیا درجے والے نہیں ہو سکتے؟ پوچھ رہا ہوں، ولی نہیں بن سکتے؟ اونچی تو کیوں نہیں بنتے؟ ہمیں ہر چیز کا شوق ہے، کرکٹر بن جائیں، ایکٹر بن جائیں، ماسٹر بن جائیں، یہ بن جائیں، وہ بن جائیں، سچا مومن بننے کا شوق کیوں نہیں ہے؟ جبکہ پتہ ہے باقی چیزیں یہیں رہ جائیں گی، آخرت کے لیے دین اور نیکی کام آئے گی، پھر ہم کیوں کوشش نہیں کرتے؟ آج آپ کی مسلمان قومیت پر حملہ ہو رہا ہے اور مسلمان قوم غافل ہے، بے ہوش ہے، سوئی ہوئی ہے۔ ان کو کیسے احساس دلایا جائے؟ آج آپ فلسطین کے لیے نہیں بولو گے، کل آپ پر مصیبت آئے گی، آپ کے لیے کوئی نہیں بولے گا۔ سوچنا ہوگا آپ کو۔ جب کافر کا ساتھ کھلم کھلا دے رہے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں آگے بڑھ رہے؟ کون سی چیز روک رہی ہے؟ آپ کے پاس فیس بک ہے، آپ روزانہ 10 بار ختم نبوت کی پوسٹ لگاؤ، 10 بار آپ فلسطینیوں کے حق میں پوسٹ لگاؤ، مگر نہیں، آپ لطیفے لگا دو گے، کارٹون لگا دو گے، ادھر ادھر کی باتیں لگا دو گے، اپنے ایمان کا مظاہرہ نہیں کرو گے۔ اللہ سے ڈریں۔ ہم ایک قوم ہیں، دین کے لحاظ سے مسلمان ہیں، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں مسلمان ایک ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں، آپ ایک ہوں پڑھتے ہیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کے کاشغر، دریائے نیل مصر میں ہے، کاشغر چین کے کنارے پر، اس تمام درمیان میں جتنے مسلمان ایک ہو جائیں حرم کی پاسبانی کے لیے، اپنے قبلہ اول کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو، مسلمان کی عزت کو، اپنی قومیت کو بچانے کے لیے ایک ہو جائیں، مگر نہیں، ہمیں بکھرے رہنا پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایران سے آئے لوگ، یمن سے آئے، عراق سے آئے، شام سے آئے، ادھر وسط ایشیا کی یہاں کی ریاستوں سے گئے، سب ایک ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ بس ان کے غلام بن جائیں اور ایک لڑی میں پروئے جائیں، یہ ہے ہماری قومیت، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ کسی کا کسی زبان کا بولنا، کسی علاقے کا ہونا مسئلہ نہیں ہے، بھئی یہ سندھ کا ہے، یہ ہند کا ہے، یہ فلاں کا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ اگر مسلمان ہے تو ایک ہے، وہ ہند کا ہے یا پاکستان کا ہے، وہ سندھ کا ہے یا پنجاب کا ہے، کوئی زبان بولتا ہو، کوئی قسم میٹھا کھانا زیادہ پسند ہو یا نمکین زیادہ پسند ہو، مسئلہ نہیں ہے، لیکن قومیت کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ ذرا زور سے کہیں گے، ہم پہلے مسلمان۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ہم مسلمان پہلے ہیں، پاکستانی بعد میں۔ آپ کا چیف جسٹس کہتا ہے آئین پہلے اسلام بعد میں، وہ اپنا جواب دے گا قبر میں، ہمارا دین پہلے ہے، باقی سب کچھ بعد میں۔ آپ لاکھ توجیہات پیش کریں، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟
جی آئین پہلے ہے، اسلام بعد میں ہے۔ جب آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہے تو پھر آپ چیف جسٹس کہلا کے بھی پوری طرح دین سے واقف نہیں۔ پڑھے لکھے ہوں گے، آپ نے لا پڑھا ہوگا، لیکن آپ نے دین نہیں پڑھا۔ آپ کو ناموس رسالت اور دوسری چیزیں سمجھ نہیں آئی ہیں تو آپ کس کام کے ہیں؟ آپ کے لیے آپ کا چیف جسٹس ہونا کیا بخشش کی ضمانت ہے؟ لیکن ایک انسان کا اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہونا سچی طرح، وہ بخشش کی ضمانت ہے۔ تو ہمارا قومی لحاظ سے شعار کیا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دین کی نسبت کو سب سے زیادہ اہم سمجھیں، کہ ہم ایمان والے ہیں، نبی کے غلام ہیں۔ ہمارا رسول پاک کی غلامی سب سے بڑا اعزاز ہے، اس سے بڑی ہماری کوئی عزت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ تشریف رکھیں میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرماتا ہے ان کی قوم کی طرف بھیجے۔ تو قوم کی میں نے آپ کو تھوڑی سی پہچان بتائی، قومیں کس طرح ہوتی ہیں، کیسی ہوتی ہیں اور کیسی ہونی چاہیے۔ یہ قوم کا لفظ آیا تو میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں سمجھایا۔ اب آپ میں سے بھلے سے کوئی بلوچی ہے، سندھی ہے، پٹھان ہے، مہاجر ہے، کچھ ہے، وہ کہے پہلے میں کیا ہوں، پہلے کیا ہوں، ہاں جی، پہلے مسلمان ہے پھر پاکستانی ہے۔ پہلے پاکستانی نہیں ہے، پہلے کیا ہے، مسلمان ہے۔ ہمارا دینی تعارف، دینی نسبت، قوم خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو یہ قوم کا لفظ آیا تو اس لیے قوم کی کچھ باتیں بتا دی۔ اگلی جو الفاظ ہیں وہ تھوڑے سے بیان کرنے ہیں، باقی پھر مزید۔ اللہ فرماتا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا ہمارا حق ہے، ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اتنی پیاری بات کرنے لگاؤں، اگر سمجھ لی، سچے مومن ہو جاؤ، ہماری مدد تمہیں ملے گی۔ کیا ہو جاؤ؟ مومن ہو جاؤ۔ تو جو مومن ہے اللہ فرماتا ہے اس کی مدد کرنا میرا حق ہے، میرے ذمہ کرم پر ہے، بس مومن ہونا شرط ہے۔ مومن ہو جاؤ گے تو میری مدد کس کے لیے ہوگی؟ تمہارے لیے۔ کس کے لیے ہوگی؟ تمہارے لیے۔ تو مومنوں کی مدد ہوتی ہے۔ بدر میں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ احد میں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اونچی 65 کے جو لوگ یہاں پر ایسے عمر والے ہیں جنہوں نے 65 کی جنگ ہوش میں دیکھی ہے، مدد ہوئی یا نہیں ہوئی؟ 71 میں ایمان خراب ہو گیا تھا، جو حال ہوا آپ کا جنگ 1965 کی جنگ میں۔ خود ہندو پوچھتے تھے وہ مسلمانوں، یہ تمہاری سبز کپڑوں والی رجمنٹ کون سی ہے؟ ہم بم پھینکتے ہیں وہ کیچ کر لیتے ہیں۔ واقعات ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو ہم یاد رکھیں اگر ہم مومن ہیں تو ہماری مدد ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اتنا ظلم ہو رہا ہے، پھر اللہ کی مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ اب یہ سوال آئے گا تو اس میں سنو، مدد اللہ ہی کی ہوتی ہے، شرط ہے مومن۔ اب میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا، پھر مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، ہم لوگ نام کے مومن ہیں، ہمیں احساس ہے، ہمیں احساس ہے، فلسطینیوں کا احساس ہے۔ ہم میں سے کسی کا کھانا بند ہوا کسی کی تقریب میں، جی میں چراغاں نہیں کرتا، یہ پیسے میں وہاں بھیج دوں گا، لو جی میں فلاں چیز نہیں کرتا، ہم نے کسی نے احساس کیا؟ تو پہلے مومن تو بنے، پھر مدد نہ ہو تب کہنا۔ مدد تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے، حضور کھجور کی ٹہنی دے رہے ہیں، وہ تلوار بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے؟ ایمان کا آج کیا حال ہو گیا ہمارا بھروسہ ان اوزاروں پہ، ہتھیاروں پہ رہ گیا، اللہ اور اس کے رسول پر نہیں رہا۔ یہی ایمان کا حال ہو گیا۔ نہیں جی چائنا مدد کرے گا تو ہم زندہ رہیں گے، امریکہ مدد کرے گا،
اللہ اور اس کے رسول پر یقین نہیں رہا۔ اور مجھے حیرانی ہے جو رسول سے مدد مانگنے پہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں IMF پہ، ان کی زبان بھی خاموش ہے، کوئی فتویٰ نہیں ہے کہ تم نے ان کو کیوں سمجھ لیا ہے سب کچھ۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ آج ماہ شعبان، اس ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے۔ اگلا جمعہ انشاء اللہ تعالی ماہ رمضان میں آئے گا۔ ماہ رمضان میں مسلسل تفسیر کا بیان نہیں ہوتا، وہ پہلے جمعہ میں رمضان اور روزے کے فضائل اور مسائل، دوسرے جمعہ میں چونکہ لوگ زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں تو زکوٰۃ کے فضائل اور مسائل، تیسرے جمعے میں اعتکاف کے مسائل، غزوہ بدر اور یوم علی کے حوالے سے بیان ہوتا ہے۔ چوتھا جمعہ آپ کا فرمائشی ہوتا ہے، لوگوں کی فرمائشیں پوری کرتا ہوں پورے سال میں، جو یہ سنا دیں یہ سنا دیں۔ اصل میں وہ تجدید عہد کے حوالے سے کہ رمضان میں جو تربیت حاصل کی وعدہ کرتے ہیں کہ پورا سال اس کو جاری رکھیں گے، تو وہ نبی کے عشق میں چوتھا جمعہ ہم اس کا بیان ہوتا ہے۔ روز تراویح کے بعد درس ہوتا ہے، میں جو بھی بیان ہوتا ہے 1-2 آیتوں کی، یہاں پر تراویح کی نماز کے بعد درس بیان کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں رمضان میں ہر جمعرات کو 11ویں شب میں اور بدر والی رات میں، اور ہر جمعرات کو تراویح کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھی جاتی ہے، تمام لوگ مل کے پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ درود شریف کے حلقے ہوتے ہیں، تو اہتمام ہوتا ہے رمضان کے منانے کا۔ ابھی تو آپ لوگ آخری خطبے تک آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے آتے ہیں، ہاں جی، جب پتہ ہو کہ مولانا صاحب اب کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے ڈر لگے گا، عربی بولیں گے سمجھ نہیں آئے گی، اس وقت آئیں گے ہم نماز کے لیے۔ لیکن اگلے جمعے میں دیکھوں گا ماشاءاللہ میرے آنے سے پہلے خاصی مسجد بھری ہوگی، شیطان قید ہو جائے گا نا۔ تو 2 محرک ہوتے ہیں، یا نفس روکتا ہے یا شیطان روکتا ہے۔ اللہ تعالی خیر سے رمضان لائے، ہم سب کو پوری طرح اس کا احترام کرنے، استقبال کرنے اور اس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک اہل سنت کے بزرگ عالم حضرت شیخ الحدیث مولانا گل احمد خان عتیقی انتقال فرما گئے، اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ یہاں میں آج کی تقریر کا یہ خلاصہ کرتے ہوئے اب 2 باتیں کرنی ہیں۔ ہمارے محترم وزیر اہل سنت جناب حاجی محمد حنیف طیب صاحب تشریف لائے ہیں، وہ بھی آپ سے مخاطب ہوں گے۔ رمضان کا اعلان کرنا تھا، وہ کیا ہے، آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ جتنی بھی باتیں آپ سے کرتے ہیں دین کے حوالے سے، ہمارا مقصد کسی کی توہین نہیں ہوتا، ہمارا مقصد کوئی فتنہ فساد نہیں ہوتا، ہمارا مقصد دین کی پاسبانی، حق کی آواز کو بلند کرنا اور اصلاح، مطلب درست کرنا جہاں خرابی ہو رہی ہے۔ پاکستان جب بنایا گیا تھا تو کیا نعرہ لگا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ، یہی نعرہ تھا نا۔ وہاں پر ہمیں نماز کی آزادی تھی، روزے کی آزادی تھی، حج پر جاتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، ان چیزوں پر پابندی نہیں، مگر آپ کو دینی اور معاشی دونوں لحاظ سے آزادی کیا نہیں تھی کہ آپ کے دین کے قوانین نہیں تھے، معاشی خوشحالی نہیں تھی، ہندو اور دوسرے آپ کو مل کر دباتے تھے۔ مسلمانوں نے جد و جہد کی، اسلامیان ہند سب مل کر وطن حاصل کیا کہ یہاں نبی کا نظام نافذ ہوگا، مسلمان خوشحال ہوں گے۔ یہی تھا یا نہیں؟ اونچی تحریک پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح سے جب بھی پوچھا جاتا تھا کہ آپ جس ملک کا مطالبہ کر رہے ہیں وہاں کا نظام آئین کیا ہوگا، تو وہ کہتے تھے بنانے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس قرآن موجود ہے۔ ان کے خطبات آپ کے سامنے ہیں۔ وہ نہ رہے، پہلے سال ہی چلے گئے، اس کے بعد
وہ لوگ آتے رہے جنہیں دین سے کوئی لگاؤ نہیں، غیروں کو خوش کرنے کے لیے غیروں کی پالیسیاں اپناتے رہے، دوسروں سے۔ پاکستان معاشی طور پر اس حد تک تھا کہ دوسرے ملکوں کا کمپٹیٹر تھا، مقابلے پر تھا، ٹیکسٹائل میں بھی، کئی چیزوں میں بھی۔ کتنے ملکوں کو ہم امداد دیتے تھے، یہ شان تھی اس وقت معاشی لحاظ سے بھی، مگر کرپشن، یہ ایک انگلش کا لفظ ہے جس کے معنی بگاڑ کے ہیں، بدعنوانی کے ہیں، غلطی، بگاڑ کرنا۔ اس کرپشن نے ہمیں ہر سطح پر بگاڑ کے رکھ دیا، نہ ہم اخلاقی طور پر اچھے رہے، نہ ایمانی طور پر اچھے رہے، نہ معاشرتی رہن سہن کے لحاظ سے اچھے رہے، نہ ہی معاشی طور پر اچھے رہے۔ آج ہمیں دیوالیہ کرنے میں کسر نہیں چھوڑی ہمارے اپنوں نے، جو آیا اس نے لوٹا اور مسلسل لوٹ رہے ہیں، چور اچکے طرح طرح سے۔ اب ایک آدمی 50 کروڑ روپے لگا کے الیکشن جیتا ہے تو 100 کروڑ تو کمائے گا نا، پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ وہ قوم کا خیر خواہ ہے، وہ دین کا خیر خواہ ہے، وطن کا خیر خواہ ہے؟ یہ مصیبت ہو گئی۔ میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا، الا ماشاء اللہ، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں ایک قانون بنا بڑی محنت سے، ناموس رسالت کا، حضور کی عزت کا قانون بنا کہ کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، بے ادبی کرے گا تو اس کی سزا اونچی، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا۔ آپ کو معلوم یہ فیصلہ پاکستان کے آئین میں ہو یا نہ ہو، دین میں تو یہی قانون ہے نا، قرآن و سنت کے مطابق، مگر اس کو دین کے قانون کو پاکستان کے آئین میں شامل کروانے کے لیے پاکستان بننے سے لے کر اب تک ہمارے علماء نے، مشائخ نے محنت کی، والد صاحب کے بلانے کی، دوسروں نے کی، بالآخر اللہ کا شکر یہ آئین بن گیا۔ اب اس کو ختم کروانے کے لیے پوری دنیا لگی ہوئی ہے، پوری دنیا لگی ہوئی ہے کہ پاکستان کے آئین سے اس قانون کو ختم کرواؤ، اور ہمارے اپنے سیاسی جو شعبدے باز ہیں، یہ جو سیاسی قلع بازیاں کھانے والے، یہ ان کے آلائے کار کا مطلب ان کا کام کرنے والے، ان کے ایجنٹ بن کر کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں عدلیہ کو بھی اب شمولیت لگتی ہے، یعنی ہماری عدالت بھی لگتا ہے کہ وہ بھی ان کا ساتھ دینے لگی ہے۔ وہ کیسے؟ 1974 میں پاکستان کے آئین میں یہ چیز شامل ہوئی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ مرزائی کہلائے، احمدی کہلائے، قادیانی کہلائے، لاہوری کہلائے، بہائی کہلائے، ذکری کہلائے، یہ لوگ مسلمان، اونچی کہیے، نہیں ہے۔ یہ قانون بن گیا 1974 میں، ستمبر کے مہینے میں بن گیا۔ اللہ کا شکر، نہیں بھی بنتا تو قرآن و سنت کا فیصلہ تو نہیں بدل سکتا تھا نا، لیکن شکر کہ کہتے ہیں پاکستان کا سپریم لا قرآن و سنت ہے، تو اس کے مطابق یہ آئین بن گیا۔ 1984 میں اس میں مزید یہ کہا گیا کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت کو وہ جو کرتے ہیں، جو بھی نماز نہیں کہیں گے، قربانی نہیں کہیں گے، یہ ان کے لیے، یہ قرآن کو نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ جب یہ مانتے نہیں ہیں تو یہ قرآن کی تشریح کرنا، تفسیر کرنا، اس کی ان کو کوئی اجازت، اونچی کہیے، جتنا زور ہے اس سے کہیے۔ 1984 میں یہ بن گیا، اس کو 295C
295B اور 298C یہ کہلاتی ہیں. اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو اس کو اصلاح کر دیجیے گا. اس کے بعد پھر قرآن ایکٹ بنا. قرآن کے نام سے ایکٹ بنا کیونکہ قرآن کچھ لوگ غلط چھاپنے لگ گئے تھے. پھر قرآن ایکٹ بنا. یہ 3 چیزیں آپ کے سامنے. اس کے مطابق ایک FIR جو پولیس میں رپورٹ درج کرائی جاتی ہے، فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ یا جو بھی اس کا نام لیتے ہیں، ایک شخص نے قرآن کے نام پر تفسیر چھاپی قادیانی. کون تھا؟ ختم نبوت کا نہ ماننے والا. تفسیر چھاپی، پڑھانے کے لیے مفت بانٹی. اس میں 60 سے زیادہ جگہوں پر کفر، جہاں جہاں نبی کا ذکر تھا وہاں انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کا ذکر کیا. 60 جگہ کھلم کھلا کفر اور کتنی بکواس. اس پر کسی نے پرچہ کٹوایا، اس شخص کو گرفتار کیا گیا. آپ کے پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نہ وہ ناموس رسالت کو دیکھا، نہ ختم نبوت کے آئین کو دیکھا. قرآن کے ایکٹ کو انہوں نے فیصلہ دیا ہر مذہب کو تبلیغ کی اجازت ہے. یہ فیصلہ کر کے اس قادیانی شخص کو اس کو بھی چھوڑ دیا اور ان کو اجازت دے دی کہ تم قرآن کے نام سے تفسیر چھاپ رہے ہو، چھاپتے رہو. ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے فیصلے پر. کیا بھیجتے ہیں؟ ہم اس فیصلے کو مسترد کر چکے، علماء مسترد کر چکے، مسلمان مسترد کر چکے. اور جناب چیف جسٹس صاحب، قادیانی کوئی مذہب نہیں ہے، فتنہ ہے. ہر مذہب کی کوئی بنیادی ارکان، عقائد، عبادات ہوتی ہیں. ان کے پاس کیا ہے؟ وہ نام اسلام کا لیتے ہیں جبکہ وہ مسلمان. دیکھو نا، ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، پارسی مجوسی اپنے آپ کو پارسی کہتا ہے. یہ مسلمان نہیں ہے تو یہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ ایک شخص امریکہ کی اسمبلی جس کو کانگریس کہتے ہیں اس کا ممبر نہیں، وہ اپنے آپ کو آ کے بولے کہ میں کانگریس کا ممبر ہوں تو امریکہ کی حکومت اس کو اجازت دے گی؟ اس کو فراڈ کے مقدمے میں، دھوکے کے مقدمے میں پکڑے گی یا نہیں؟ اس کو فراڈیا کہے گی یا نہیں؟ تو ایک شخص کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، وہ آ کے کہتا ہے میں نبی ہوں، تو وہ فراڈیا ہے یا نہیں ہے؟ اس کو سزا دی جائے یا اس کو مانا جائے؟ تو اگر پاکستان کے حکمران غیروں کے اشارے پہ ختم نبوت کا یا ناموس رسالت کا قانون چھیڑنے کی کوشش کریں گے تو یہ تباہ ہو جائیں گے، یہ قانون ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ. جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے ہم ان قوانین کی حفاظت کریں گے، ہم ناموس رسالت پر پہرا دیں گے، اور جو بھی منکرین ختم نبوت ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق. اسلامی نظریاتی کونسل، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل جو ملک میں بنی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے ان کا اجلاس ہوا تھا 5 تاریخ کو، انہوں نے بھی اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے. اچھا جی، چیف جسٹس صاحب نے ایک اور چالاکی کی. انہوں نے کہا کہ اس پہ رائے لو. جب اس کے لیے ان کو ریویو کو کہا گیا نا، اس پہ نظر ثانی کریں، چیک کریں اپنے فیصلے پہ، تو انہوں نے کہا رائے مانگو. 10 آدمیوں سے انہوں نے 10 اداروں سے رائے مانگی. جو چیز طے ہو اس پہ رائے مانگی جاتی ہے. چیف جسٹس صاحب اس بات پر رائے مانگیں گے کہ چیف سپریم کورٹ رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ دین کی طے شدہ باتوں پہ تمہیں رائے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یہ طے شدہ چیز ہے، آپ اس پہ رائے مانگ رہے ہیں، اور رائے بھی ان لوگوں سے مانگ رہے ہیں جو نہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں نہ ہی اس فیصلے کو مانتے ہیں. یہ جو آپ کا ختم نبوت کے حوالے سے اور توہین رسالت، وہ اس کو مانتے نہیں، ان سے رائے مانگ رہے ہیں. تو آپ کا ان سے رائے مانگنے کا مطلب دال میں کالا ہے یا نہیں؟ لگتا ہے پوری دال ہی کالی ہے. تو سن لو، ہم لوگ بہت کمزور لوگ ہیں.
بہت کمزور لوگ ہیں، ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں، نہ ہم گھیراؤ جلاؤ کرتے ہیں، نہ ہم توڑ پھوڑ کرتے ہیں، مگر اللہ نے آواز دی ہے اور آواز نکال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس تمہارے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، اگر تم نے نہیں بدلا تو تم کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں، ہمارے نزدیک قرآن و سنت کے مقابل کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ وطن دین کے نام پہ بنا، یہاں لا دینیت چل سکتی نہیں ہے۔ آپ اپنے اس فیصلے پر معافی چاہیں پوری قوم سے، اللہ سے معافی چاہیں اور اس فیصلے کو برقرار رکھیں، اور کسی قادیانی مرزائی کو قرآن کے نام پر کوئی تفسیر، اسلام کے نام پر کوئی تبلیغ کی اجازت ہو سکتی نہیں۔ یہ فیصلہ تمام امت کا ہے۔ اگر آپ نے نہیں مانا تو آپ جیسے کئی آئے اور کئی گئے۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کر کے نہیں رہا، نمرود خدائی کا دعویٰ نہیں کر کے نہیں رہا، آپ اپنی قبر کو خود سوچ لیجئے گا، اور منزل دور نہیں ہے۔ ہاں، باقی مسلمانوں نے فیصلہ سنا دیا ہے، سمجھ آ گیا ہے تو ٹھیک، ورنہ سمجھانا آتا ہے۔ پھر قوم آپ کو سمجھائے گی اور آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ آپ تو اتنا ڈر گئے، گھر میں نہیں رہ رہے آپ لوگ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا اپنے گھروں میں نہیں رہ رہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے غیروں کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے۔ تمام حکمران قومی صوبائی سن لیں، دین میں دخل نہ دیں، اگر دین میں دخل دیا تو آپ کو برداشت کیا جا سکتا۔ پہلے بھی جتنے دین میں دخل دینے والے آئے انہوں نے کوئی عزت نہیں پائی۔ اللہ تعالی ادب کی توفیق دے۔ حاجی حنیف صاحب تشریف لاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جب ایسا مسئلہ ہوتا ہے یہ ضرور اس کی نمائندگی کرتے ہیں، موقع لوگوں کو فراہم کرتے ہیں کہ ان کی بات آگے تک پہنچائی جائے۔ تو حاجی صاحب انشاءاللہ ابھی آپ سے مخاطب ہوں گے۔ میں جلدی رک کے پڑھ دوں۔ حضرت صاحب، کیا پاکستان میں کوئی